اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، بہت ہی زیادہ زبردست ہونے والی ہے، بہت ہی زیادہ کارآمد ہونے والی ہے ان بہن بھائیوں کے لیے جو اپنی زندگی میں ہر طرح کے وظائف آزما چکے ہیں، پریشانیوں میں گھر چکے ہیں اور اپنی مقاصد کی تکمیل کے لیے ہر وہ وظیفہ کر چکی ہیں، لیکن ان کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی، ان کی جھولیاں خالی کی خالی ہیں، ان کے گھر میں مشکلات نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، ان کے گھر میں ہر طرح کی تکلیف ہے، پریشانی ہے اور ان کی گھر میں بیماریاں ہیں، نجات نہیں مل رہی۔ اس لیے آج کی ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی، آج کی ویڈیو آپ نے لازمی مکمل اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اس کا ہر پارٹ پتہ چلے اور آپ اس کو سکپ کر کے اپنا جو ہے وہ امپورٹنٹ جو ہے آپ سوالات جوابات آپ اس کو لکھ لیجئے گا، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی زندگی میں دیا ہے، جو بھی عطا کیا ہے، جو نعمتیں، آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دل سے شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اس دنیا میں، اس فتنے کے دور میں، اس غربت کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں بہت سارے لوگوں کو وہ چیزیں میسر نہیں ہوتی جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازی ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی دیتا ہے، جو چیز بھی عطا فرماتا ہے، اس پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے، اے میرے بندے تو میرا شکر گزار بن جا، میں تجھے نوازتا ہی نوازتا چلا جاؤں گا۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 1 روپیہ بھی ملتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا کم سے کم 10 مرتبہ ضرور شکر گزار بن جائے، شکر پڑھ لیں کہ یا اللہ تیرا شکر، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو بھی ملتا ہے اس میں سے تھوڑا بہت آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا شروع کر دیں، خیرات دینا شروع کر دیں، کیونکہ صدقہ اور خیرات سے آپ کا رزق ختم نہیں ہوتا، آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر آپ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہاں لو لگایا کریں، اللہ تعالیٰ سے دل سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے دل سے رجوع کیا کریں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہم سب کی جائز حیات کو سنتا ہے، پہچانتا ہے، جانتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں رو کر گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ اور اگر کچھ زندگی میں، یقین کریں میری زندگی کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، اگر مجھے کچھ نہیں بھی ملتا تو اس پر بھی میں شکر پڑھ لیتی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس میں بھی میری بہتری ہے کہ تو نے مجھے عطا نہیں کیا۔ اور انسان کی ہر دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، اگر کچھ نہیں قبول ہوتی تو وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں، اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ان کا ثواب آپ کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دعا نہ قبول ہونے پر آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہوتی ہے اور کفر اللہ تعالیٰ کو سخت پسندیدہ ہے۔ کفر اللہ تعالیٰ کے مسلمان نہیں کرتے، بلکہ کفار جو ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی میں نا امیدی شامل نہیں ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو دیکھ کر مانگے، نہ کہ انسان اپنی حیثیت کو دیکھ کر مانگے، کیونکہ اس رب تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کیا نواز دے، اس کے لیے تو صرف کن ہی کہنا ہوتا ہے اور ہمارے بگڑے کام سب بنے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے مانگیں، نیت سے مانگیں اور یہ یقین رکھتے ہوئے مانگیں کہ میرے اللہ کی شان ہے کہ میں اسے جیسا مانگوں گا وہ مجھے دے گا۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کو بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ مسلمان کے ہاتھ خالی ہاتھ جو ہیں وہ واپس جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کامل یقین کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق اس کی ذات کو دیکھتے ہوئے مانگا کریں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے
تو آپ یہ سوچ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، تو مجھے گاڑی کیسے دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی بڑی سے بڑی گاڑیاں دی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں کو دی ہوئی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا مالک مجھے کیا کیا دے سکتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی مانگنا ہے چھوٹا گھر نہیں مانگنا، چھوٹی گاڑی نہیں مانگنی، اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگ رہے ہیں تو فلی دل کے ساتھ پوری سے پوری بڑی سے بڑی گاڑی مانگیں۔ میری ایک مثال ہے، ایک بہن جو ہے ہماری بہت پیاری ہمسائیں تھیں، وہ آتی تھیں پشاور میں، کہتی تھی کہ مجھے بس اللہ ایک مرلہ گھر دے دے، ایک مرلہ گھر دے دے۔ تو یہ میری آنکھوں دیکھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مرلہ گھر بھی دیا، اور بالکل ایک مرلہ ہی گھر دیا۔ پھر جیسے سے ان کے بچے بڑے ہوتے گئے، بہویں بھی آتی گئیں، بیٹے تھے تو ظاہری بات ہے بہوؤں نے بھی آنا تھا، تو وہ پھر اس بات پہ ہوئیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بڑا گھر ہی مانگ لیتی، کم از کم 10 مرلے ہی مانگ لیتی، میں نے ایک مرلہ ہی مانگا تو مجھے ایک مرلہ ملا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا مانگے، زیادہ مانگے، کیونکہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر میں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، رحمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اولاد ہے تو اس سے بڑھ کر آپ کے لیے زندگی دنیا میں کوئی خوش نصیب انسان نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، کیونکہ بہت سارے جوڑے جو ہیں اس دنیا میں بے اولادی کے خوف سے ہی مر جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائشوں سے بچائے، تکالیف سے بچائے۔ اگر آپ کو کچھ بھی ملتا ہے تو آپ اس پر شکر گزار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن جائیں۔ چلیے چڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب، لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو پریس کر دے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر دیں، یہ آپ سب کی محبت ہوتی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ آپ نے پڑھنا یہ ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف آپ نے اول و آخر پڑھنا ہے۔ ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ، درود شریف کی بہت زیادہ برکت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ درود شریف دعا کو غلاف کی صورت میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس لیے درود ابراہیمی کو اپنی مشکلات کا حل سمجھ لیجئے، اور درود شریف پڑھنے والے پر فرشتے رحمتیں نازل فرماتی ہیں۔ یہ واحد عمل ہے جس پر ہمارے کندھے کے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ دایاں فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بایاں فرشتہ جو ہے وہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو درود ابراہیمی لازمی پڑھنا چاہیے۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے 41 دن یہ عمل کرنا ہے۔ 41 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک تسبیح آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ شریف میں جو آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے یہ ہر روز کسی بھی نماز کے بعد یا باوضو حالت میں آپ نے بیٹھ جانا ہے، باوضو ہو کر۔ نماز کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر فجر کے بعد پڑھ رہے ہیں تو فجر کے بعد معمول رکھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں تو ظہر کے بعد معمول رکھ لیں، اور کتنی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ نے روزانہ 41 دن تک 313 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے غیبی آپ کی مدد کے دروازے کھل جائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس طرح
آپ کے گھر سے مشکلات ختم ہو گئی ہیں، پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ جن بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ پریشان ہے اچھے رشتوں کے لیے، تو وہ بھی یہ لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ ہر مشکل ہر مراد کے لیے نہایت پاورفل عمل ہے۔ اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ اجر ہے، ثواب ہے، تو آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس کے مثبت اثرات ملے۔ اور اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے فقیر بن کر مانگیں، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ انسان کو فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس کی شان ہے، اس کی عظیم الشان ہے، وہ اس کو اس کے صفاتی نام لے کر پکارا کریں، یا رزاقو، یا وہابو، یا فتاحو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اس کے صفاتی ناموں سے پکارنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ پر اپنا خاص کرم کرتے ہیں، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ انسان کو معاف کرنے والا ہے، انسان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے منٹ میں، سیکنڈ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی استغفار کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ایک جوان بندہ جب استغفار کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے درمیان اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں اس کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھا کریں کہ یا اللہ میں گنہگار ہوں، مجھے بخش دے، مجھ پر اپنی رحمت کر دے، مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کو پریشان دیکھ ہی نہیں سکتا، تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو میرا آزمودہ عمل ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو بھی مانگا ہے، جس وسیلے سے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ نوازا ہے، اور میری اوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھی، میں تو اس کی گنہگار بندی تھی۔ اس نے مجھے بہت دیا ہے، بہت زیادہ دیا ہے، بہت زیادہ امیری بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے۔ اس لیے بس اللہ تعالیٰ اتنا دے کہ گزر بسر بہت اچھے سے ہو، اللہ پاک کسی کو محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا محتاج رکھے اپنے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے انسان کے ہاتھ پھیلتے رہیں تو اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کوئی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ انسان سے مانگے، انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور بس اللہ تعالیٰ کا محتاج رہے۔ مسلمانوں کے آگے، اپنوں کے آگے، انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شرمندگی کا باعث ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانا آپ کو خالی دامن آپ کے خوشیوں سے بھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے انسان فخر سے مانگتا ہے، اور وہ ذات مانگنے کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں، ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں، گالی گلوچ سے اجتناب کیا کریں، اور تلاوت قرآن پاک جاری رکھا کریں، اللہ تعالیٰ سے دل لگا کے، اللہ تعالیٰ سے رغبت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ نماز پڑھا کریں، دعا لازمی مانگا کریں، کیونکہ دعا ایک مسلسل دستک کی طرح ہوتی ہے، اور دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی جو ہے انسان گناہوں سے بچا کر انسان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگا دے، اپنا کچھ وقت لازمی قرآن پاک کو دیا کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن قرآن پاک انسان کی جو ہے وہ سفارش کرے گا، قرآن پاک سفارش کرے گا کہ یہ فلانا بندہ مجھے پڑھتا تھا۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہماری یہ بات سن کر عمل شروع کر دے تو اس کا بھی ہمیں آخرت میں ثواب ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں، سب کی حاجات، سب کو اللہ تعالیٰ اتنا نواز دے، اتنی نعمتوں سے نواز دے کہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ پڑے، صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ جھکے، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں، ہم سب کے گھر بات کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد حج کی استطاعت نصیب فرمائے، حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو
بخش دینا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو صحت، لمبی تندرستی والی زندگی عطا فرما، میاں بیوی کے درمیان محبت ہو، گھر سے شیطان بھاگ جائے، شیطان کا خاتمہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہربانی صحت مند تندرستی والی زندگی عطا فرمانا، آمین، جزاک اللہ الخیر۔